ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ بعد جنگ بندی کا آغاز۔ تہران نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے کارروائیاں روک دیں۔ اسرائیل نے 12 گھنٹے بعد جنگ بندی کرنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پر بیان، کہا جنگ بندی شروع ہو گئی، براہ مہربانی خلاف ورزی نہ کریں، سب کو مبارک ہو، دونوں ملک جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ ایران اور اسرائیل نے بہت ہمت اور حوصلہ دکھایا، خدا ایران، اسرائیل، مشرق وسطیٰ اور امریکہ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ B-2 طیاروں کے پائلٹس کی مہارت کے باعث یہ ڈیل ممکن ہوئی۔ ایران آپریشن میں حصہ لینے والے ہر شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نائب صدر JD وینس نے کہا، ایران اب کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا، ایران نے ایسا کیا تو امریکہ نمٹ لے گا۔ جنگ بندی سے پہلے ایران کے اسرائیل پر زوردار حملے، کئی اسرائیلی مقامات پر میزائل داغ دیے۔ بیرشیوا شہر میں 11 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی۔ اسرائیل کی تہران اور قریبی شہروں پر بمباری، گرج اور رجائی شہر میں کئی زوردار دھماکے سنے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ گزشتہ روز کے حملوں کے بعد وزیر اعظم کا امیر قطر اور عوام سے اظہار یکجہتی، کہا قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ کسی سے زیادتی کی، نہ کسی کے آگے سر جھکائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے، ایرانی وہ قوم نہیں جو ہار مان لے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ایران نے جنگ بندی پر عمل شروع کر دیا، صہیونی ریاست کو سزا دینے کا عمل صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ اسرائیل جارحیت روک دے تو جوابی کارروائی نہیں کریں گے، وطن کے دفاع کے لیے تیار، اپنی بہادر افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران اور اسرائیل جنگ بندی میں قطر نے اہم سفارتی کردار ادا کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے براہ راست مداخلت کی۔ ایران کے ساتھ قطر کی بات چیت کے بعد امریکی تجویز کو سنجیدگی سے زیر غور لایا گیا۔ ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر 6 میزائل داغ دیے۔ شام کے مغربی صوبے حساقہ میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ، عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی دھماکے سنے گئے۔ عراق کے امام علی بیس پر حملہ کیا گیا۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق قطر میں کوئی ایرانی میزائل اڈے کو نشانہ نہیں بنا سکا۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ ایران نے قطر کو حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ عالمی منڈی میں خام تیل برنٹ کی قیمت تقریباً 9% گر گئی۔ برنٹ کی قیمت $70 فی بیرل پر آ گئی۔ WTI خام تیل 7.22% سستا، $68.51 فی بیرل ہو گیا۔ خام تیل کی قیمت اب 12 جون سے بھی کم ہو گئی۔ جنگ بندی اعلان کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے دوران انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,17,000، 18,000، 19,000، 20,000، 21,000 کی حدیں عبور۔ 100 انڈیکس اس وقت 1,21,307 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 31 پیسے سستا، $283.55 کا ہو گیا۔ ایران سے بلوچستان کو بجلی کی فراہمی بحال، کیسکو ترجمان کے مطابق پشین، مند اور پولان جیوانی ٹرانسمیشن لائنز رات 1 بجے بحال ہوئیں۔ مکران ڈویژن میں بجلی فراہمی کی صورتحال معمول پر آ گئی۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹس شیڈیول بحال، اماراتی حکام کا کہنا ہے پروازیں مکمل طور پر بحال ہو گئیں۔ علاقائی صورتحال کی وجہ سے فلائٹ شیڈیول متاثر، فضائی حدود میں پروازوں کے رش سے شیڈیول میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بمباری کر دی، 24 فلسطینی شہید۔ بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ آج۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ دوپہر 12 بجے فیصلہ سنائے گا۔ گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔
پی ٹی آئی ایم نے عبداللطیف چترالے کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج، عدالت نے قرار دیا۔ عبداللطیف 9 مئی کے کیس میں سزا یافتہ ابھی تک سرنڈر نہیں کیا، ایسے شخص کو فیور نہیں دی جا سکتی جو قانون سے بھاگا ہو۔ وکیل صفائی نے کہا ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں۔ مانسون بارشیں 25 جون سے شروع ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا 1 جولائی تک ملک بھر میں بارشیں متوقع۔ بارشوں سے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ بھی جاری۔ پاکستان والی بال نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں قطر کو شکست دے دی۔ فائنل آج کھیلا جائے گا۔ اور کاغان میں لڑی کے مقام پر سیاحوں کی گاڑی دہ کنہار میں گر گئی۔ حادثے میں خزرو اٹک کے میاں بی بی جاں بحق، 5 سالہ بچہ محفوظ۔ جاں بحق شخص کی شناخت جمشید کے نام سے ہوئی۔ ورثہ کے آنے تک بچہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی کا آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے سیز فائر کا آغاز ہو گیا ہے، برائے مہربانی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایران کے سیز فائر کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کا آغاز کرے گا۔ ایران اور اسرائیل دونوں میرے پاس آئے تھے اور امن کی باتیں کی تھی کہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی تھی، یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی۔ ایران اور اسرائیل نے بہت ہمت اور حوصلہ دکھایا۔ دنیا اور مشرق وسطیٰ جنگ کے اصل فاتح ہیں۔ دونوں اقوام کو بہت محبت، امن اور خوشحالی ملے گی۔ اگر یہ درست راستے سے ہٹ گئے تو بہت کچھ کھوئیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی کا آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سیز فائر کا آغاز ہو گیا، برائے مہربانی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایران کے سیز فائر کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کا آغاز کرے گا۔ ایران اور اسرائیل دونوں میرے پاس آئے تھے اور امن کی باتیں کی تھیں، یہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی تھی، یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی۔ ایران اور اسرائیل نے بہت ہمت اور حوصلہ دکھایا۔ دنیا اور مشرق وسطیٰ جنگ کے اصل فاتح ہیں۔ دونوں اقوام کو بہت محبت، امن اور خوشحالی ملے گی۔ اگر یہ درست راستے سے ہٹ گئے تو بہت کچھ کھوئیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی کا آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں سیز فائر کا آغاز ہو گیا، برائے مہربانی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایران کے سیز فائر کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کا آغاز کرے گا۔ ایران اور اسرائیل دونوں میرے پاس آئے تھے اور امن کی باتیں کی تھیں، یہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی تھی، یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ بھی کر سکتی تھی۔ ایران اور اسرائیل نے بہت ہمت اور حوصلہ دکھایا۔ دنیا اور مشرق وسطیٰ جنگ کے اصل فاتح ہیں۔ دونوں اقوام کو بہت محبت، امن اور خوشحالی ملے گی۔ اگر یہ درست راستے سے ہٹ گئے تو بہت کچھ کھوئیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی کا آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں سیز فائر کا آغاز ہو گیا، برائے مہربانی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایران کے سیز فائر کے 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کا آغاز کرے گا۔ ایران اور اسرائیل دونوں میرے پاس آئے تھے اور امن کی باتیں کی تھیں، یہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی تھی، یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی۔